جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا اس وقت تمام سیاستدان آن بورڈ ہیں یا سیاستدان بھی تقسیم ہے؟ اور صدر اوباما کو ایک جمہوری پاکستان کا بیان کیوں دینا پڑا؟ کیونکہ کچھ ہم ایسی باتیں سننے کہ شاید مارشل لاء کا بھی خطرہ ہے. یہ اوباما کہہ رہے ہیں جمہوری پاکستان کا وہ بیان وہ دیتے ہیں. تو کچھ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اگلے 10 دنوں میں کچھ میک اینڈ بریک کا سین تو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. آسما، اس ملک میں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وی آر آن اے ڈیموکریٹک پاتھ اور انشاءاللہ یہاں پہ الیکشن ہی ہوگا. اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو فیوچر ہے وہ بیلٹ باکس ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، ناٹ اینی بڈی ایلس. بہت ہو چکی، ہم نے مارشل لاء دیکھ لیے اینڈ نو بڈی از گوئنگ ٹو سپورٹ اور سبسکرائب فار any military takeover, neither the military is interested. لیکن ملٹری انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ میاں صاحب کو شاید سمجھ آئی اگلے یہ جو 1-2 دن کا ہم ذکر کریں، 3 بیانات انہوں نے مارشل لاء کے خلاف دی. کچھ ایسی موو تو بن رہی ہے، کچھ ایسے حالات بن رہے ہیں کہ جس پہ ان کو بھی بیان دینا پڑا. پورے ملک کے اندر ایک رومر ہے، یہاں تک کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنی سپیچوں میں پچھلے 48 گھنٹے میں کہا ہے. تو ایک رومر مانگنگ پورے ملک میں چل رہی ہے اینڈ ایوریبڈی are giving warnings in fact کہ بھئی ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ڈیموکریٹک فورس اس وقت پاکستان میں will support any kind of intervention from any side. The best is elections. جب elections اب 9 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہوں گے، let the election decide کہ قوم کس کو چاہتی ہے. بیلٹ کے ذریعے آپ کہتے ہیں کس کو چاہتی ہے. میں شرجیل صاحب سے بات کروں گی. شرجیل صاحب، یہ جو سیاستدان ہے کیا وہ واقعی اس وقت متحد ہیں؟ یہ تقسیم ہے، یہ مارشل لاء کی جو ہم باتیں سن رہے ہیں، کوئی ایسا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ کاکڑ فارمولہ بھی ہم سن رہے ہیں، ایسے پڑھ بھی رہے ہیں اس طرح کے فارمولوں کو اس وقت. میں سمجھتا ہوں عصمت صاحبہ کہ آسما صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ساری افواہیں ہیں. اور یہ بات تو کلیئر ہے کہ اس ملک میں اب نہ ہی کوئی مارشل لاء آئے گا اور نہ ہی اس طرح کی غیر آئینی کوئی چینج ہوگی. سارے پولیٹیشن تو کیا پوری قوم جو ہے وہ اس چیز پہ متفق ہے کہ ڈیموکریسی کو ہی چلنا چاہیے اور جو بھی چینج اگر کوئی لانا چاہتا ہے تو وہ ڈیموکریسی کے ذریعے آئے. تو اب فوج کے ساتھ آپ کے حالات ٹھیک ہیں؟ فوج کے ساتھ سول ملٹری ریلیشن شپ میں کوئی کوارڈینیشن ہے اس وقت؟ میں نے یہ پہلے برس کیا کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بالکل اس کی جو سوچ ہے وہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور جو ماضی میں جو ورسٹ ایکسپیرینسز اس ملک کے ساتھ ہو چکے ہیں، اب کوئی بھی دوبارہ اس طرح کا ایکسپیرینس یہ قوم برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی سوچ ہے. اور اگر ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو شاید انڈائریکٹلی ہم جب کرٹیسائز کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اس ٹاپک کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی چانسز ہیں. کوئی آپ کو چانسز نظر نہیں آ رہا. لیکن ایسا کیا ہوا نرگس سیٹھی صاحبہ جو سیکریٹری ڈیفنس ہے وہ بیان دیتے ہیں کہ کیانی صاحب جائیں گے واشنگٹن مذاکرات کے لیے، لیکن ISPR پریس ریلیز جاری کرتا ہے کہ جی وہ نہیں جا رہے. تو یہ کوئی کوارڈینیشن نہیں سول ملٹری ریلیشن شپ کی آپ کو دکھائی دے رہی کہ اگر وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں یا بیان دیتی ہیں تو ISPR کو کیا ضرورت ہے ایسا اپنا پریس ریلیز جاری کرنے کی؟ سمپلی ان کو فون کر کے کہہ سکتے تھے. آسما صاحبہ، ایشو یہ ہے کہ مطلب جب اتنا بڑا سسٹم چل رہا تو کہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی کنفیوژن ہو گئی ہو، بٹ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈفرینسز ہیں. دیر از نو ڈفرینسز بٹوین ڈیموکریٹک گورنمنٹ اینڈ دا ملٹری لیڈرشپ. آپ کو کوئی ایسا ڈفرینس نظر نہیں آ رہا؟ جنرل صاحب، آپ کو کوئی ایسا ڈفرینس نظر آ رہا ہے اس وقت سول ملٹری ریلیشن شپ کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں اور جو مارشل لاء کی جو ہم اس وقت باتیں سن رہے ہیں، ان میں کتنی صداقت؟ یہ اور بات ہے کہ فوج نہ آئے لیکن ڈفرینسز تو موجود ہیں. ڈفرینسز تو پہلے دن سے موجود ہیں. وہ کیری لیگر بل کے اوپر بھی موجود تھے، وہ ISI کو اس کے اندر انٹیریئر منسٹری دینے کے اوپر بھی موجود تھے، وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی موجود تھے، جو ایبٹ آباد ریڈ تھا اس کے اوپر بھی موجود تھے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ فوج جو ہے وہ حالات کو دیکھ رہی ہے کہ وہ بھی نہیں سنبھال سکیں گے. یہ اب ملک اب اپنے بالکل سلپنگ آؤٹ آف آور فنگر. اور یہ کسی کی کوئی ذمہ داری، البتہ ایک بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈورس نہیں کریں گے کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز. اسی طریقے سے اوباما صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر میں آپ کو یاد کرا ستمبر 1999 جب یہ شہباز شریف وزٹ کر رہے تھے امریکہ، ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پاکستان میں ہم کوئی ان ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن قبول نہیں کریں گے. اور اس کے دو ہفتے کے بعد مارشل لاء لگ گیا تھا، پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا تھا. دیکھو ماؤ زے تونگ نے کہا تھا کہ پاور گروز آؤٹ آف دا بیرل آف اے گن. اس کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ ایک چیز ہے جب
بہت چیزیں خراب ہونے لگ جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، اور لوگ بڑی بڑی اس کے لیے لوگوں کے اندر جو ہے یہ آپ سیاستدانوں کی باتیں چھوڑیں، میں سیاستدانوں کو بہت کچھ جانتا ہوں، میں کہنا نہیں چاہتا کہ کس قدر یہ تیزی کے ساتھ اپنا رنگ بدلتے ہیں، اور یہ کس پہ جا کے پھر منتیں اور آہوزاریاں کرنے لگ جاتے ہیں، بچائیں جی یہ کریں وہ کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ فوج نے اب فیصلہ کیا ہے کہ بھئی ہم اس میں نہیں آئیں گے سامنے، کیونکہ فوج عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ ان کے پاس مسائل کا حل ہے. صحیح، تو وہ اس لیے فوج نہیں آ سکتی. لیکن میرا خیال یہ ہے اسما کہ آپ جانتی ہیں کہ 2.5 مہینے بعد امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں. یہ ایک لیم ڈک گورنمنٹ ہے. اس وقت اس کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک ڈائلاگ کرنا شاید مناسب نہ ہو سکتا ہے فوجی قیادت نے یہ سوچا ہو کہ بھئی اگر 2.5 مہینے بعد وہ کوئی اور الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت شاید یہ بے معنی ہو. دوسری بات یہ کہ آپ نے اشارہ کیا شروع میں، آپ نے پوچھا کہ اوباما نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے جمہوری پاکستان ہے. دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت افواہیں چل رہی ہیں حکومت کے جانے کے حوالے سے، اور یہ انٹرم گورنمنٹ گرین چٹ دے دی انہوں نے، تو ہو سکتا ہے حکومت نے، اور آپ یہ مت بھولیے کہ مارک سیگل جو ہیں وہ پاکستانی حکومت کے آفیشل لابسٹ ہیں، ان کو ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا $75,000 مہینہ دیا جاتا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اور یہ پچھلے 4 سال سے دیا جا رہا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں اور شہری رحمان ایک قابل ایمبیسڈر میں سمجھتا ہوں، میری دوست ہیں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے جا کر وائٹ ہاؤس کے میں نیشنل سیکیورٹی اسٹاف سے کہا ہو کہ اوباما صاحب سے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دلوائیں تاکہ پاکستان میں ایسے خدشے جو ہیں وہ مزید تقویت نہ پا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا وقت اس وقت مناسب نہیں ہے پاکستان اور امریکہ کا، خاص طور پر 2 مہینے رہ گئے ہیں اس حکومت کے، اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لابی ہوتی ہے، اور اوباما سے ایک ایسا سٹیٹمنٹ اوباما سے سٹیٹمنٹ یہ دلوا دیے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، امریکہ کا ٹھپا ضروری ہے ہر بات میں، جمہوریت ہو یا جو بھی اوباما کا سٹیٹمنٹ امریکہ کی پالیسی کے عین مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، تو یہ ایسا سٹیٹمنٹ دلوانا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن ماضی میں جن صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہی دیکھا تھا، جمہوری پاکستان کا ذکر ہوتا تھا اور پھر وہاں مارشل لا بھی آ جاتا ہے، ایمرجنسی بھی آ جاتی ہے، اور سب سے پہلے یہی لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آج اوباما کا ٹھپا لگانا جمہوری پاکستان کے لیے زیادہ ضروری ہے اس وقت کیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اوباما کی جو سٹیٹمنٹ ہے اٹ ہیز نو میننگ ایٹ دس مومنٹ. جیسے نعیم نے کہا کہ آگے اکتوبر کے اندر ان کے الیکشنز ہیں، اور پھر اینڈ آف دا ایئر یا بگننگ آف نیکسٹ ایئر ہمارے الیکشنز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملٹری کو کہنا یا ملٹری کا کوئی انٹینشن اگر یہ ہے ٹیک اوور کرنا، آپ لوگ ہی نہیں بخشیں گے. پبلک تو آپ چھوڑیں، جو میڈیا جتنا وائبرنٹ ہوا ہوا ہے، میڈیا is not going to accept. Civil society, political parties, judiciary, یعنی every segment of society in Pakistan today is against a military takeover in this country. دیکھیں آسما، چاہے کیسی بھی ہے جمہوریت، لنگڑی لولی چلنی چاہیے. بیلٹ باکس میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ they will clean the people. جتنے گندے لوگ ہیں چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی میں، لوگوں کے پاس اتنا شعور ہے ٹو نو کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. اینڈ تھینکس ٹو دا میڈیا بوتھ پرنٹ اینڈ الیکٹرانک، جو لوگوں میں اتنی سمجھداری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کا، ہمارے ملک کا فیوچر از ڈیپینڈنٹ آن ڈیموکریسی اینڈ الیکشن. ڈیموکریسی پہ مبنی ہے، لیکن جو حالات کا پھر بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ جو خدشات کا ذکر کرتے ہیں، اس کو تقویت دے رہا ہے. اور ایک جمہوری پاکستانی اگر ہم سب کی ضرورت ہے، اور بیلٹ کے ذریعے لوگ احتساب کریں گے، تو سسٹم کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.